أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس فقد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى الآخر رواه البيهقي في شعب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میں نے ابھی آپ کو وہ 6 آیات پڑھ کر سنائی ہے. ان پر سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مشتمل ہے اور ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن میں منفرد ہے کہ اس میں دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے ان میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو ان میں سے ایک رکن جو ہے سیام روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ. روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مقام پر آ گئی. نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہے، نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے. تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہے نماز کے مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں. کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 جو نماز کے اوقات میں موجود نہیں ہے. تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں نہیں. اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، کہیں نہیں. یہ احادیث. حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا. باقی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، اس میں 2 رکوع مسلسل ہے. پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23واں رکوع کے بعد 24 اور 25واں رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے. اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے. حج کی فرضیت کا حکم جو ہے سورہ آل عمران میں ہے. لیکن یہ کہ صوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہے کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، اس کے احکام بھی، اس کی حکمت بھی. تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں نہیں بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے
اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موضوع ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے، بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے، تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا، اس میں سربت پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر۔ پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتاب کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے، بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن یہ کہ کچھ لفظ دوسرے اس کے یہاں آئے ہیں، اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے۔ پھر ایک ناشر نے جن کا تعلق اس تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو مل جائیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے، ذہنی اور قلبی اور روحانی رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست، اعزاء اور قریب رشتہ دار بھی شریک ہو سکیں۔ میں سب سے پہلے آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے، ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی تفریش ہوئی تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا، جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے، وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، راہبوں کے پاس رہے، آخری راہب جس کے پاس تھے زیر تربیت اور تعلیم تھے۔ تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے، کیونکہ یہود کی شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو اور رات بھی روزے میں شامل تھی، تو تعلق جنوب شعبی نہیں ہو سکتا اور کوئی صحیح دن کا تصور نہیں تھا، جیسے اس وقت رات شروع روزہ شروع، اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے۔ ہمارے یہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ رات کو استخارج کر دیا روزہ دن کا، اور رات کے وقت تعلق جنوب شعبی ہے، کھانا پینا بھی، جو پابندیاں روزے کی وہ سمجھ گئے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے یہاں شاید وہی ہمارے یہاں بھی ہے، اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقابلت کرتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا۔ یہاں اب اس کو ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں، وہی لکم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لهن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، تم پوشاک ہے ان کے لیے، بڑا بڑی کنارہ ہے یہ، جیسے لباس میں جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس میں تو پردہ ہے، لباس میں جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لهن۔ ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، میں پڑھنا میں تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی، اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ممنوع ہے، اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم اور بخش دیا، معاف کر دیا، جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ فلا تباشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق ذوق شہر ہے وہ قائم کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ ایک تو اولاد، تعلق ذوق شہر، اور ایک سکون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنوا الیہا، قرآن مجید میں الفاظ آئے، ایک تسکین ہے، سکون، آسان کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک موجہ مرتبہ کے دونوں ساتھ ہوتے تھے، یہ قائم کو سپہ سالار کو کسی وقت بڑی ایسی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور آسان پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو
تو اس میں اور اس کی بہترین مواقع سیرت میں آنے میں کسی وقت میں بیان کروں گا. واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فن کی سیاہ دھاری سے. یعنی پیر پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ ہمارا ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پیر پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے. صحیح جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو مشربو کھاؤ اور پیو. اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے یہود کے روزے کے مابین صحیح جو ہے وہ فرق ہے. تصحم فإن في السحور برکہ. صحیح ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحور میں برکت ہے. ثم أتموا الصيام إلى الليل. پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے. اہل تشیع استدراج میں جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو وہاں اور غروب آفتاب کا چلندر گزر گیا. لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گزر کے یہ اس کی غائب ہے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لیکن یہ رعایت میں تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے. جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو. ولا تباشروهن مت ان سے مباشرت کرو. وانتم عاكفون في المساجد جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. آخری اشرف میں اعتکاف ہوتا. تلك حدود الله فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ. بات اگر آتا فلا تعتدوها ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو. تو حرام تو نہیں شہری کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ذرا دور رہو. آخر گھر میں چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ. فلا تقربوها اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے. كذلك يبين الله آياته للناس. اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے لعلهم يتقون تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکے بچ سکے. اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی. تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ سارے احکام تمہیں دیے جائیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے. ٹیسٹ کیا ہے؟ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ اپنے حلال یہ نہیں ہے کوئی نہیں. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو. وَتَدْلُوا بِهَا مِنْ الْحُكَّامِ. اور اپنے مال کو غنیمت کا بناؤ حکام تک پہنچنے کا. تاکہ وہ فریق من اموال الناس بالاسم تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو. جو شخص اس معیار سے تو اس سے بات آ گیا وہ ہے یہ دشمن ٹیسٹ. ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا کی تقویٰ ہے. یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگے درمیان میں. روزے کے احکام اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے حج کے احکام شروع ہوں گے. یہ بیچ میں آئے. واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطۂ عروج کیا ہے؟ اجلا سال نقل بادی اگلی فیملی